نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے حرام کردہ چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ابتدا یوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور فرمایا قل، نبی جی آپ فرما دیجئے، تعالوا او اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بی شیئا، او میں تمہیں اللہ کی حرام کردہ چیزیں بتلاؤں۔ انہی کا تذکرہ گزشتہ 3 جمعوں سے چل رہا تھا۔ آج کی نشست میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا مقصود ہے جو اس آیت نمبر 152 کے اندر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں، اگر قریب جاؤ تو بڑے اچھے طریقے سے، الا باللتی ہی احسن، اور اس کے مال کو اتنا سنبھال کے رکھو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو اس کا جو اس کے باپ کی وراثت سے جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کا مال ہے، وہ اس کو دے دیا جائے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھیں، ان میں سے ایک خرابی یہ تھی کہ یہ یتیم کے مال کو کھا جاتے تھے۔ یعنی اگر کسی کے ہاں ایک آدمی مر گیا تو اس کے جو حقیقی ورثاء بھائی ہوتے تھے، ان بچوں کے جو چچا تایا ہوتے تھے، وہ اپنے اس بھائی کے مال کو کھا جاتے تھے یا قبضہ کر لیتے تھے، اور اپنی بیوہ جو بھابھی بنتی تھی اس کو، بھتیجے بھتیجیاں تھیں، اس کو مال نہیں دیتے تھے، تھوڑا بہت دے دیا بس۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کے اندر، پھر آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی اور وضاحت بیان فرمائی اور اس چیز کو ختم فرمایا۔ چنانچہ حضرت بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ہوئی، تو شہادت کے بعد ان کی بیٹیاں تھیں غالباً 2، تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنے اس بھائی کے کل مال پر قبضہ کر لیا اور اپنی بھتیجیوں کو اور اپنی بھابھی کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، ان بچیوں کو کون لے گا؟ میرے پاس تو مال بھی نہیں ہے اور یہ میں بالکل بے سہارا ہو چکی ہوں، اور سعد کا جو مال تھا وہ سارے کا سارا تو وہ ہتھیا چکے ہیں چچا اس کے۔ اس پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں کہ نہیں، تم اپنے یتیموں کے مال، ہاں اگر تم حفاظت کے لیے رکھنا چاہتے ہو تو خوب اچھے طریقے سے حفاظت کرو، اور اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو ان کا مال کسی ایسے کے سپرد کر دیا جائے کہ جو اس کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 اس سلسلے میں نازل ہے۔ تو اس لیے یتیم، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر میں ہو، یعنی بلوغت سے پہلے ہو، اور اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ انسانوں کے اندر یتیم وہ ہے جو کہ چھوٹی عمر کے اندر بلوغت سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے۔ تو اس کے بارے میں یہ احکامات ہیں۔
فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس عمر کو پہنچ جائیں جس میں ان کو سمجھ ہے اپنے مال کی، تو ان کا مال ان کو دے دو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو دے دو۔ اور وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس کے اوپر گواہ بھی بنایا کرو کہ ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اعتماد آتا ہے تو اندھا دھند آتا ہے، بدگمانی آتی ہے تو اندھا دھند آتی ہے، کیا لکھنا کیا کرنا۔ حالانکہ جہاں حکم ہے لکھنے کا وہاں لکھا جائے۔ عربی کا ایک بڑا پیارا محاورہ ہے، فرمایا عرب کہتے ہوتے ہیں کہ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، رہو سو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ سگا بھائی بھی جدا ہو جائے جب معاملہ کر رہے ہوں، تو معاملے کے اندر جہاں اللہ نے لکھت پڑھت کا حکم دیا ہے وہاں لکھت کرنی چاہیے۔ خاص طور پر قرض کے جتنے بھی مسائل ہیں، قرض کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ یاد دہانی لکھا کریں، دونوں بیٹھ کر لکھیں، گواہ بنا لیں کہ میں نے آپ سے اتنا قرض لیا ہے، یہ فلاں تاریخ کو لیا ہے، چھوٹی سی چٹ بنا کے اپنے پاس محفوظ رکھ لی جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو حکم سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب اللہ حکم دے رہے ہیں، جب اس کا مال اس کو سپرد کرنا ہے تو کیا کرو، گواہ بنا لو اور دے دو۔ اور صورت چھوٹی سی صورت ہے، اکثر لوگوں کو آخری 10 صورتوں میں صورت الماعون، اس کی تیسری آیت، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، دوسری آیت کہ کیا ہیں، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ پہلی بات کیا فرمائی، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اور ایک میں تو اللہ رب العزت ایک یہاں تک فرمایا کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں اور کمزور اولادیں ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں، ان کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم نہ کرے، آدمی شیر ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، بڑی عجیب بات کی انہوں نے۔ انسان کو بسا اوقات دنیا کی چیزوں سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری زندگی میرے پاس، بلکہ کیا زندگی کیا رہیں گی میرے پاس ہی۔ تو وہ میں پوری بات کر دیتا ہوں تاکہ بڑی اس سے بہت باتیں واضح ہو جائیں گی۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے بھائی تھے وہ فوت ہو گئے، یہ ابھی کا واقعہ ہے، وہ تو میں نے آپ کو زمانہ جاہلیت کی بات سنائی ہے۔ میرے بھائی تھے وہ فوت ہو چکے ہیں اور ہماری ماشاءاللہ بہت زمینیں ہیں۔ اب بھائی کی جو شادی کی ہے ہم نے، وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، غیر رشتہ داروں میں شادی کی ہے، اور حق مہر کے اندر بھی بہت زمین لکھوائی تھی اور اس کو دے دی تھی، اپنی جو ہماری بھابھی تھی اس کو ہم نے دے دی تھی۔ اب بھائی رہا نہیں ہے، بھائی تو چلا گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ زمین جو ہم اس کو دے چکے ہیں، کیونکہ وہ تو پرائی ہے، ہماری نہیں ہے، وہ تو پرائی ہے، وہ ہماری نہیں ہے، ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، تو وہ زمین اس کے ہاں چلی جائے، یہ ہم نہیں چاہتے، تو کسی ذریعے سے ہم اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو ظاہر ہے کہ میرے سے حل پوچھنے کا معنی یہ تھا کہ ہم عند اللہ جو ہیں، اللہ کے نزدیک بھی کہہ سکیں کہ مولوی صاحب نے کہا تھا انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی، اور میرے سے کوئی قانونی دستاویز تھوڑی لینے کے لیے آئے تھے، مجھے تو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لائے تھے کہ ہم اپنے رب کو دکھا دیں گے یہ ہے ہمارے پاس سند کہ جس نے کہا تھا کہ یہ جائز ہے۔ میں نے کہا یہ تو مفتیان کرام کا کام ہے، آپ کسی دارالافتاء میں چلے جائیں، وہاں آپ کو بڑی تفصیل سے ساری بات سمجھا دیں گے، لیکن ایک گزارش میں کروں گا، ایک گزارش کروں گا۔ وہ گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا وہ زمین ہے کہاں؟ یہ فلاں جگہ پر ہے۔ میں نے کہا موجود ہے کہاں؟ موجود ہے۔ میں نے کہا بھائی کہاں ہے؟ بھائی تو چلا گیا، زمین اس کی رہی۔ تو میں نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا آپ بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گا، وہ خاتون بھی نہیں ہوگی، زمین کہاں ہوگی؟ وہ بھی یہیں ہوگی۔ میں نے کہا نہ ایسی چالیں چلو جس کی وجہ سے انسان آخرت کے اندر اپنا خسارہ اٹھائے چھوٹی سی دنیا کے لیے۔ یہ تو پھر بھی یہی ہیں، میرے باپ دادا پردادا سب کی زمینیں یہی ہیں، انہیں ساتھ لے کر گیا، وہ خود چلے گئے، خود چلے گئے۔ ہم جتنے موجود ہیں ہم نے کون سا رہنا ہے؟ ہم سب نے چلے جانا ہے، اور جگہ کتنی ملنی ہے؟
اب شہروں کی زندگی کو دیکھ لو تو بڑی مشکل سے وہ کیا بتایا ہوں آپ کو، کتنی جگہ مل رہی ہے جس میں رہنا ہے. جو ہمارا مسکن ہے، جو ہماری رہنے کی جگہ ہے، وہ کتنے فٹ بائی کتنے فٹ ہے؟ اللہ مجھے معاف کرے. تو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ انسان جب کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ اس کے ماتحت ہوں لوگ، تو کم از کم یہ عدل سے کام لے. اور خاص طور پر یتیم اگر گھر کے اندر ہے، تو آج کے اگر میں آپ کو صرف اپنے اس علاقے سے مراد اپنے اس پنجاب کے حالات سنانا چاہوں، بعض علاقوں کے، بعض جگہوں کے، بعض لوگوں کے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ واقعتاً انسان بھی ہیں کہ نہیں جو یتیموں کے ساتھ کر رہے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی فرضی بات ہے، نا، فرضی بات یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں نے خود دیکھا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ سے آگ نکل رہی تھی، کچھ لوگ ایسے جن کے منہ سے آگ نکل رہی تھی. جب پوچھا گیا، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، بتلایا گیا کہ یتیموں کے مال کھاتے تھے. یتیم کا مال کھاتے تھے. ہاں، سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا. ہاں، اگر تم خود غریب ہو اتنے کہ تو اس میں سے اگر تم اس بچے پر، اس یتیم پر خرچ کر رہے ہو، خرچ کرنا چاہتے ہو، اور یا ان کی مدد کرنے کے اندر، یا ان کی زمین یا اس کی دیکھ بھال کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ خود محنت کرنی پڑتی ہے یا خود مال دینا پڑ رہا ہے آپ کو ذاتی طور پر، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. اگر تم خود محتاج ہو اور انہی کے اوپر خرچ کرنے کے اندر تمہارا ایکسٹرا خرچ ہو رہا ہے تو اس میں سے کھا لیا کرو اچھے طریقے کے ساتھ، اگر محتاج ہو. ومن کان غنیا، اور اگر تم خود غنی اور مالدار ہو، فلیستعفف، پھر نہ لو اس میں سے. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک چیز ہم پر یہ حرام کر دی کہ ولا تقربوا مال الیتیم، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. اور سچی بات یہ ہے، صرف یتیم کا مال نہیں ہے، صرف یتیم کا مال نہیں ہے، اس سے ڈرا کریں، اس سے ڈرا کریں. میں جتنی زمین کا جتنا حصہ کسی نے ناحق قبضہ کر لیا، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا طوق پہنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. کیا ضرورت ہے غلط فائلیں بنوانے کی؟ کتنا خرچ کیا جاتا ہے صرف اس بات پر کہ ناحق چیز ہے اور اس کو اپنے اوپر ثابت کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے تو قیامت کے دن جنت کے اندر میں اس کو جنت کے اطراف میں گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے، ہے حق پر، صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے کہ جھگڑا بڑھے گا، بات بڑھے گی، چھوڑ دیتا ہے اپنا حق بھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں گھر لے کر دوں گا. ہاں، میں ضمانت دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. ناپ تول کے اندر انصاف کیا کرو، اس میں ڈنڈی مارنا یہ حرام ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ نے تو بڑی خوبصورت بات فرمانے لگے لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ. ہر چیز کے اندر ناپ تول ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی فروٹ لینے گیا، سبزی لینے گیا، کوئی اور چیز گیا جو ترازو پر تولا جاتا ہے تو ان کے بارے میں ہے کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو. میں کہ نہیں، ہر چیز کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر. کوئی آدمی ملازم ہے تو اس کا جو وقت ہے، جو وقت اس کو دے دیا گیا کہ اس وقت کے اندر آپ نے یہ کام کرا، اتنے سے اتنے بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے.
تو یہ ڈیوٹی اگر صحیح طریقے سے دے رہا ہے تو یہ ناپ تول کے اندر انصاف کر رہا ہے، اور وہاں ڈنڈی مار رہا ہے تو یہ انصاف نہیں کر رہا۔ ہاں، ہر چیز کے اندر ہے۔ اور سورۃ المطففین آخری پارے کے اندر ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو مطففین ہیں۔ کون ہیں وہ؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لیتے ہیں پورا پورا لیتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وزن کر کے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں۔ اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دینے کی باری آتی ہے تو اب میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ جب دینے کی باری آتی ہے، جب خود کسی کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، یخسرون۔ اور جس برتن کے اندر تول رہے ہوتے ہیں اس کو بار بار پھینکتے ہیں، اس کے اوپر اس کو بار بار گھماتے ہیں، بار بار گھماتے ہیں اس کو۔ جھکتا تولو، نبی علیہ السلام، جھکتا تولو۔ اور اس کے اندر قطعاً برکت نہیں ہے، قطعاً برکت نہیں ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی قوم وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، کوئی قوم جب ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، ناانصافی کرتی ہے، ناپ تول کے اندر درست نہیں ہوتے، دینے کے پارٹ اور لینے کے پارٹ اور، جب دھوکہ دہی کے ساتھ یہ بازار گرم کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں اللہ رزق کو اٹھا لیتے ہیں، رزق کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پوری بھی نہیں پڑتی، پھر پوری بھی نہیں پڑتی۔ مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے اندر خصلتیں اچھی بھی ہیں، ہمارے اندر عادتیں بعض اتنی بری ہو چکی ہیں کہ نشان بن چکا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ایک جگہ نہیں حکم دیا۔ آپ قوم شعیب کو پڑھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ آپ پڑھیے قرآن مجید کے قصے، قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھو تو صحیح۔ جتنی قومیں ہم سے پہلے گزری ہیں ان قوموں پر اللہ نے جو عذاب نازل کیے ہیں، ان عذاب کے آنے کی وجوہات کیا تھیں، ایک ایک کر کے پڑھیے گا۔ قوم نوح کیا کرتی تھی، قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم لوط کیا کرتی تھی، قوم ہود کیا کرتی تھی، قوم صالح نے کیا کیا۔ یہ جتنی قومیں گزری ہیں ان کو مطالعہ کریں تو صحیح، پھر دیکھیے گا۔ پھر ایک طرف مسلمان معاشرے کو رکھیں اور ایک طرف ان کو رکھیں۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے نا، یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ جی یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اونٹوں کے دور کی، نعوذ باللہ من ذالک، اب جدید دور ہے۔ خدا کی قسم یہ جدید دور نہیں ہے۔ میں اس جگہ پہ بیٹھ کر بقسم کہہ سکتا ہوں یہ جدید دور اس معنی میں نہیں ہے کہ ہمارے اندر زمانہ جاہلیت کی ساری وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو ماقبل قوموں کے اندر تھیں۔ آپ اسے جدید کہتے ہیں، آپ اسے روشنیوں کا جہان کہتے ہیں۔ یہ تو اندھیر نگری ہے، یہ سارا اندھیر ہے، یہ ساری وہی خصلتیں، ساری وہی عادتیں ہیں جو پہلی قوموں کے اندر آئی ہیں، جن پر اللہ نے عذاب نازل کیے ہیں۔ قوم شعیب نے یہی تو کیا تھا۔ وہ کیا کہتے تھے قوم؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا کہا؟ آپ ہماری تجارتی منڈیوں کے اندر نہ آئیں، ہمیں جیسے ہے کرنے دیں، آپ مسجد میں رہا کریں، آپ اللہ اللہ کریں۔ یہی جواب دیا قوم نے نا، وہ کرتی بھی یہی تھی۔ قوم شعیب ناپ تول میں کمی کرتے تھے، صرف ہمارے ریڈی والے بڑے نہیں کرتے، قوم شعیب بھی یہی کرتی تھی۔ اور انہوں نے کہا ہے باقاعدہ طور پہ کہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آپ 11ویں پارے کو، 19ویں پارے کو، 12ویں کو پڑھیے تو صحیح، سورہ ہود پڑھیں تو صحیح، سورۃ شعراء پڑھیں تو صحیح۔ انہوں نے یہی کہا، اے شعیب
آپ ہماری تجارتی منڈیوں میں نہ آیا کریں، آپ وہاں ایک جگہ رہیں، اللہ اللہ کریں، ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، آپ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، مال کیسے کمانا ہے، کیسے کرنا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، ہم آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آج کی مجلس میں عرض کر رہا تھا، دو چیزوں کو حرام کیا، یتیم کے مال کے کھانے کو اللہ نے حرام کیا، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ نمبر دو، ہم سارے جس سطح پر ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، اپنے آپ کو اتنا پابند کر لیں کہ ناپ کے اندر، تول کے اندر، کسی بھی شکل کے اندر ہم کمی نہیں کریں گے۔ اور اس کا خلاصہ نکالا جائے تو دھوکہ کسی کو نہیں دیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ بھائی ایک اچھا مسلمان، ایک سچا مسلمان، ایک صحیح مومن، ایک صحیح امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بن کر آئیں گے، ایک فرد نہیں ہوگا بلکہ ایک پورا معاشرہ تیار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔